السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو بتایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ کتنا حصہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اور دوسرے جو اہل جہنم ہیں ان میں سے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت جنت میں جانے والوں میں سے 1/4 تم ہوگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خوش ہو کر کہا اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں جنت میں جانے والوں میں سے 1/3 تم ہوگے۔ پھر صحابہ خوش ہو گئے، کہا اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت والوں میں سے تم کو آدھا بنا دے۔ اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر۔ یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقام پر کیا ہے۔ ایک مقام تو ہے سورۃ کہف، جو ہم ہر جمعے کے دن پڑھتے ہیں، پڑھنا مسنون ہے، اور جو 4 اہم واقعات اس سورت میں ذکر کیے جاتے ہیں، عام طور پہ ان میں سے چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ اور ذوالقرنین وہ ہے کہ جنہوں نے یاجوج و ماجوج جو ایک علاقے میں ہنگامہ کر رہے تھے، فساد مچا رہے تھے، انہوں نے ان کو ایک دیوار کے ذریعے سے روکا، اور وہ دیوار کے پیچھے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس کے واقعے میں سے یا اس کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو زمین میں مملکت دی، اقتدار دیا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہر چیز عطا کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر وہ ایک راستے کی طرف چلا۔ ابھی ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ نبی تھے، کسی نے کہا وہ فرشتے تھے، اور کسی نے کہا کہ وہ ایک بادشاہ تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کے بارے میں بادشاہ کا ہی ذکر کیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک والے بادشاہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں ہے؟ اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ نے کہا ان کا نام ذوالقرنین اس لیے ہے، 2 سینگ والے، کہ مشرق اور مغرب دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، اور وہ ہم پڑھیں گے بھی آگے کہ انہوں نے ادھر سے ادھر سفر کیا، مغرب کے آخر تک، مشرق کے آخر تک سفر کیا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے سر پہ 2 لٹیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، اور کچھ نے کہا کہ ان کی پیشانی کے دونوں طرف کچھ نشان تھے جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، واللہ اعلم۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم ہے، جبکہ خیال غلط ہے، کیونکہ سکندر اعظم مشرک تھا،
جس کو لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں، مشرک تھا، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ بھی بہت بعد کا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، نہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، وہ کئی بعد میں تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقتدار دیا، اور پھر وہ ایک راستے پہ چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، وجد تغرب بعین حمئہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ سورج جو ہے دلدل میں غروب ہو رہا ہے، وجد عندها قوما، اور اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ تو وہ قوم کہنے لگی قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم چاہے ان کو عذاب دو، تم چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ذو القرنین نے جواب دیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو بس جس نے ظلم کیا یا جو ظلم کرے گا یعنی گناہ کرے گا، فسق و فجور کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، فسوف نعذبه، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اس کو وہاں پہ اس سے زیادہ شدید عذاب ملے گا، یعنی قیامت والے دن۔ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذو القرنین کا مذہب کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کی حاضری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور یوم آخرہ پہ بھی اس کا یقین ہے، اللہ کو بھی وہ مانتا ہے، قیامت کے دن کو بھی وہ مانتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، جس نے جو ایمان لے کر آیا، جس نے نیک اعمال کیے، بس اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اس طرح ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں اصل جو ہمارا مدعا ہے یا ہمارا جو موضوع ہے وہ ذوالقرنین نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے یاجوج و ماجوج۔ یاجوج و ماجوج قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ایک علامت ہے دھواں، دوسری علامت ہے دجال، تیسری علامت ہے دعبۃ الارض یعنی زمین کا ایک بہت بڑا جانور، چوتھی علامت ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے، قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج کے نکلنے۔ نمبر 7 3 بار زمین کا دھسنا، 7 8 9 اور 6 7 8 اور 9 جزیرۃ العرب میں دھسنے کا ذکر فرمایا، یعنی 3 دفعہ دھسنے کا ذکر۔ اور چوتھی 10ویں چیز یہ کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ لیکن اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا تو ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئیاں کی ہیں، ہم ان کو اسی طرح مانیں گے، اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے کہ اس کا یہ مطلب تھا، دھوئیں کا یہ مطلب تھا، زلزلے کا یہ مطلب تھا، اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ اور نہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہیں گے دیکھو یہ نشانی آ گئی، الا یہ کہ علماء اور تمام لوگ اس پہ قائل ہو جائیں، جیسے کہتے ہیں نا جی قیامت سے پہلے جو اشراط الساعہ ہے، جن میں صغائر ہے، یعنی چھوٹی نشانی ہے کہ جی عرب کے اندر ریگستانوں میں ہریالی ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں جی ریگستانوں میں دیکھو دبئی میں سعودیہ میں ہریالی ہو گئی۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو 10 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں ترتیب کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب نہیں بتائی۔ ترتیب بھی جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ مختلف واقعات جو ہمیں حدیث کے اندر ملتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خاتمہ ہوگا۔ اس سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب ہوگی، ورنہ حتمی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب نہیں بتائی۔ تو بہرحال یاجوج و ماجوج جب یہ اسی طرح یہ سفر کر رہے تھے ذوالقرنین اور ایک طرف نکلے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ 2 دیواروں کے پاس پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے قوم کو پایا، اور وہ قوم
بڑی مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، بڑی مشکل کی زبان بڑی مختلف تھی، بڑا مشکل تھا ان کو سمجھانا۔ قالوا یا ذوالقرنین، بہرحال کوئی نہ کوئی مترجم مل گیا، کوئی نہ کوئی طریقہ بن گیا، اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج، کہ ذوالقرنین یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا ان تجعل بیننا وبینہم ردما، تو کیا ہم آپ کو کوئی معاوضہ دے دیں، کوئی قیمت ادا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ذوالقرنین تھے ان کی حکومت بھی تھی، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس وسائل بھی تھے، اور یہ قوم ان سے درخواست کرے کہ آپ ہماری مدد کریں، یاجوج ماجوج آتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان کا کوئی راستہ بند کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین میں جو مملکت دی ہے، اقتدار دیا ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم اگر یہ چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو اور تم سب مل کے میرے ساتھ اس دیوار کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہوں، ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تو پھر انہوں نے اس قوم سے کہا میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، یہ الفاظ، میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ حتی اذا صاب بین صدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس رکاوٹ کو، اس خلا کو جہاں سے یہ آتے تھے، اس راستے کو ان چادروں سے بھر دیا۔ قال انفخوا، پھر کہا یہاں پہ آگ لگاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں اس کو آگ لگاؤ، آگ لگا کے اس کو گرم کرو، یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی تیزاب یا کوئی تیل وغیرہ ڈالو، اس سے یہ مضبوط ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہ ہو اور نہ اس کو توڑنے کی کوئی گنجائش ہو۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو بس وہ استطاعت نہیں پاتے تھے کہ وہ اس دیوار رکاوٹ کے درمیان کوئی شگاف پیدا کر دے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اور یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا وعدہ آ گیا ہے، اور جب بھی میرا رب چاہے گا یہ وعدہ حق ثابت ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس دیوار کو توڑ دے گا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار انہوں نے بنائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے؟ آج اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا سب کچھ ہے، آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اپنے موبائل پہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی جگہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، وہاں چل پھر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اندر گلیوں میں کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ دیوار نظر نہیں آتی؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ چائنیز قوم ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں؟ کیونکہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، یہ جب دنیا میں آئیں گے تو تباہی پھیلا دیں گے، سارے لوگوں کا پانی پی جائیں گے لوگ۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کوہ طور پہ لے جائیں گے، اور ایک اندر قلعے میں جا کے اس کے پیچھے وہ چھپ جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، ہم بھی چائنا جاتے ہیں، چائنا بھی آتا ہے، پاکستان کے ساتھ تو مل کے اسی پیک کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو شر ہے اور جو فتنہ ہے اور جو کفر ہے اور جو شرک ہے، وہ اس کا الگ ایک اثرات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اب یہ یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہیں؟ کوئی سیٹلائٹ، کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا پھر کیا اس دیوار کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح امام بخاری نے تعلیقاً اپنی صحیح کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، اور اس نے اس دیوار کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ اس پہ دھاریاں بنی ہوئی ہیں، لال دھاری کالی دھاری، لال دھاری کالی دھاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے اس دیوار کو دیکھا ہے، یہ وہی دیوار ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے بھی ایک اثر نقل کیا ہے کہ واثق باللہ نے ایک جماعت کو تیار کیا تھا، وہ جماعت نکلی تھی اور دنیا بھر کی اس نے خاک چھانی تھی کہ کہیں ہمیں وہ دیوار نظر آئے۔
اور انہوں نے بھی اس دیوار کو پا لیا تھا. انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک دیوار ہے جس میں بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں, وہاں نگران بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی انہوں نے ساری باتیں بتائیں. لیکن اس کی صحت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دیوار چین ہے. آپ میں سے کوئی دیوار چین گیا ہے؟ دیکھیے کسی نے, دیکھیے کسی نے؟ میں گیا ہوں, میں نے دیکھی ہے. یہ دیوار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے اس قوم کے لوگوں سے کہا آتونی زبر الحدید, میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ. تو یہ جو دیوار چین ہے نا, یہ مٹی اور گاڑی کی بنی ہوئی ہے, یہ لوہے کی نہیں بنی ہوئی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یاجوج و ماجوج کی دیوار بنائی گئی ہے, یہ یاجوج ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں یا راستوں کے بیچ میں بنائی گئی ہے, راستہ بند کر دیا ہے. اگر آپ دیوار چین کی ویڈیو دیکھ لیں, تصویریں دیکھ لیں, کوئی راستہ بند نہیں ہے, تو پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہے, جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, ہزاروں کلومیٹر پہ بنی ہوئی ہے. بنانے والے کا بھی پتہ ہے, چینیوں نے بنائی, ان کے کئی بادشاہ بناتے گئے. کوئی بھی ادھر سے ادھر دیوار پھاند کے جا سکتا ہے. کوئی ایسی دیوار نہیں کہ دو ملکوں کے درمیان میں, بلکہ ایک ہی ملک میں یوں چل رہی ہے. آپ چل بھی سکتے ہیں اس کے اوپر, اس کے بیچ میں راستہ بھی بنا. اب میں اوپر تک گیا, تھوڑی دیر کوشش کی میں جاؤں, لیکن مجھے کہ یاجوج ماجوج نظر نہیں آئے. تو یہ دیوار ہو نہیں سکتی. پھر دیوار کہاں ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو, دیوار کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بتائیں, کچھ بولیں. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دیوار کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آسمان میں بنی ہوئی نہیں, آسمان میں تو نہیں بنی ہوئی نا. ذوالقرنین آسمانوں میں تو نہیں گیا. ذوالقرنین تو مشرق کے اینڈ تک گیا, مغرب کے اینڈ تک گیا, پھر ایک اور راستے پہ چلا. نہیں, اوپر سے اتریں گے, پہاڑ کے اوپر سے, اونچائی سے اتریں گے, آسمان سے نہیں اتریں گے. آسمان سے تو عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, اور یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی آ جائے, جب اللہ کا حکم ہوگا تو واضح ہوگا, نظر آئے گا, وہ نہیں نظر آئے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ہر چیز کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اور جلدی تم جان لو. تو ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گی, جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے کہ وہ چائنیز تھے, وہ تتاری تھے, وہ ترک تھے, وہ منگول تھے. ہم کوئی تعویل نہیں کریں. یاجوج ماجوج ہیں. یاجوج ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا نا, آدم علیہ السلام اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالو. آدم علیہ السلام نے کہا کتنا؟ اللہ نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999. اور اللہ کے نبی فرمایا وسلم کے وہ یاجوج ماجوج اور جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں بڑی تعداد کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے زینب بنت جہش زینب کے پاس, اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. آپ ڈرے ہوئے تھے, آپ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ, تباہی بربادی ہو عرب کے لیے, من شر قد اقترب, اس شر سے جو واقع ہونے والا ہے. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج, اور آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا. اور پھر آپ نے اپنے اشارے سے بتایا, جو صحابی نے, جس صحابی اس کو روایت کیا, انہوں نے بتایا, انہوں نے 9 کا اشارہ بنایا. عربی میں جیسے 9 لکھا جاتا ہے کہ اتنا سوراخ ہو گیا اس کے اندر. اب کیوں نہیں اس دیوار سے باہر آتے, کیوں سوراخ نہیں پڑتا؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے, لہٰذا وہ نہیں کر پاتے. دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شاید وجہ یہ ہے کہ وہ, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت والے دن جب ان کو نکلنا ہوگا تو ان کا جو سردار ہے یہ روز آتے ہیں دیوار کو کھودتے, لیکن وہ دیوار اتنی نہیں کھود پاتے کہ اس سے سراغ کر پاتے کہ باہر نکل آئیں. تو جب ان قیامت والے دن اللہ کا حکم ہوگا, قیامت سے پہلے ان کو نکلنا ہوگا,
تو ان کا سردار ان سے کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آئیں گے، اور جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ سوراخ اسی طرح پائیں گے، ابھی وہ روز آتے اور سوراخ بند ہو جاتے، وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ انشاءاللہ کا کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے اور کتنا فضیلت والا کلمہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہاش کو کہا کہ آج انہوں نے اپنی دیوار کے اندر اتنا سوراخ بنا لیا، اور اس کے بعد زینب بنت جہاش نے فرمایا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اور آپ نے فرمایا نعم، بالکل ہو جاؤ گے ہلاک۔ کیوں؟ اذا کثر الخبث، جب خبث کثرت میں ہو جائے گا، یعنی گناہ بڑھ جائیں گے، فسق و فجور بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا مقام سورہ کہف کے علاوہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کا ذکر فرمایا وہ ہے سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے اترتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اتنے فساد پھیلانے والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، مومنین دنیا میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم ان مومنین کو، اپنے بندوں کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر تم پہاڑ کے اوپر پیچھے چلے جاؤ، اور وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں چلے جائیں، اور یہ یاجوج و ماجوج زمین میں پھیل جائیں گے، ہلاکت مچائیں گے، تباہی مچائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب فلسطین کے علاقے سے گزریں گے اور بحر طبریہ، جو ایک وہاں پہ جھیل ہے، طبریہ جھیل، جس کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے اور جس کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ ایک مقام پہ آ کے 13 کلومیٹر ہے، جب وہ اس پر آئیں گے، اس سے پانی پینا شروع کریں گے، تو جب ان کا پہلا پانی پیے گا اور آخری پانی پینے آئے گا تو آخری والا کہے گا کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا ہوگا، پوری پانی کے وہاں کا سارا پانی پی جائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے، زمین کی ساری فصل کھا جائیں گے، تباہی بربادی مچا دیں گے۔ اور جب وہ زمین کو خالی پائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو زمین والوں کو شکست دے دی، اب آسمان والوں کو شکست دے۔ وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس بھیج دے گا، اور وہ کہیں گے کہ پہلے ہم نے زمین والوں کو ختم کیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کر۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر پیچھے ہوں گے اور خوف میں ہوں گے لوگ۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمت کرے گا اور اپنی جان کو خوف میں ڈال کر پہاڑ سے باہر کی طرف آئے گا اور دیکھے گا، کیونکہ جس کو یاجوج ماجوج دیکھ لیں گے اس کو پکڑ کے کھا جائیں گے، لیکن وہ ایک آدمی ہمت کرے گا، ہمت کر کے باہر کی طرف آ کے دیکھے گا اور کہے گا کہ یہاں تو یاجوج ماجوج ختم ہو گئے، مر گئے۔ اور جب وہ مر جائیں گے تو زمین میں شدید بدبو سراہٹ پھیل جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے جن کی کوہانیں اونٹ کی طرح ہوں گی، وہ پرندے اٹھا کے ان سارے یاجوج ماجوج کو اٹھا کے کہیں جا کر پھینک دیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر زمین کی طرف واپس آ جائیں گے، پہاڑ سے نکل کے واپس زمین میں آ جائیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حج بھی ہوگا، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، یہ قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کی جو دیوار ہے وہ ایک حقیقت ہے، کہاں ہے؟ دنیا میں ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہاں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، اس دیوار میں سراغ کر دیں گے، یہ اس قابل ہو جائیں گے اور زمین میں پھیلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس وقت اگر ہم زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کر دے جو اسلام کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔